बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। मोहतरम नाजरीन, आज हजरत हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा करेंगे। नाजरीन मोहतरम, बहरे अरब और बहरे अहमर के दरमियान अरब के जुनूब शमाल में दोनों जानिब यानी ओमान, हजरमौत, बहरीन और मगरबी यमन तक एक वसी सहरा है जिसे सहराए अहकाफ के नाम से याद किया जाता है। इस लकोदक बेयाबान सहरा में सफर करना तो दूर की बात, इसके अंदर कदम रखने का भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि मौत की इस वहशतनाक वादी की जानिब रुख करना खुदकुशी के मुतरादिफ है। यही वजह है कि मकामी बद्दुओं से लेकर मुहिम जो सयाहों तक कोई इस सहरा के करीब जाना पसंद नहीं करता। सफेद और बारीक रेत के हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों में अगर कोई शय फेंकी जाए तो वो लम्हों में गर्क हो जाती है और रेत की सतह पर जुम्बिश तक नहीं होती। ये सहरा अल्लाह बुजुर्ग व बरतर की खुली निशानियों में से एक निशानी है और अहले दुनिया के लिए इबरत की जा है। अल अहकाफ नामी इस भयानक वादी को देखकर ये गुमान भी नहीं किया जा सकता कि ये किसी जमाने में दुनिया का सबसे ज्यादा सरसब्ज़ो शादाब इलाका था, जहाँ बेशुमार फलों और फूलों की वसी बागात, ठंडे पानी के चश्मे, आबशारें और बुलंदो बाला इमारतें मौजूद थी, जिसमें दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर, मालदार और शानदार तमद्दुन रखने वाली कौमे आद आबाद थी। ये दुनिया के सबसे ज्यादा कद आवर और जोर आवर इंसान थे। इतने ताकतवर लोग अल्लाह ने फिर पैदा नहीं किए, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि इन जैसी कोई कौम और मुल्कों में पैदा नहीं की गई। नजरीन मोहतरम, हजरमौत और नजरान के दरमियानी इलाके अल अहकाफ में कौमे आद के, जिसे कौमे इरम भी कहा जाता है, 13 कबाइल आबाद थे। कौमे आद के अल अहकाफ में रहने से मुताल्लिक कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, हूद को याद करो जबकि उसने अपने कौम को अहकाफ में डराया था। नजरीन मोहतरम, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी तफसीर दुर्रे मंसूर में तहरीर करते हैं कि कौमे आद निहायत जोरावर और बहादुर कौम थी। ये बुत परस्त थे। उनके दो बुतों के नाम मूद और हुब बयान किए जाते हैं। तूफान नूह के बाद कौमे आद ही भी कौम थी जो सबसे पहले कुफ्र और शिर्क में मुब्तला होकर बुतों की पुजारी बनी। उन्हें अपने पत्थरों के खुदाओं पर बड़ा घुमंड और गुरूर था। उनकी मुआशी हालत तो बहुत उम्दा थी, लेकिन जहालत, गुमराही, झूठ, बेहयाई, बातिल अकवाल और फासिद ख्यालात ने उन्हें मुआशरती तौर पर तबाही के किनारे पर पहुंचा दिया था। चुनाचे कुफ्र और शिर्क के समुंदर में गर्क कौमे आद की बदआमालियां जब अपनी आखिरी हुदूद पार कर गयी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं में से अपने एक नेक बंदे हजरत हूद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर मबूस फरमाया। चुनाचे कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, और हमने कौमे आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, भाइयों, अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। क्या तुम नहीं डरते? तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे, तुम हमें कम अकल नजर आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। उन्होंने कहा, मेरी कौम मुझ में हमाकत की कोई बात नहीं, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ। मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारा अमानतदार हूँ, खैर ख्वाह हूँ। क्या तुमको इस बात से ताज्जुब है कि तुम में से एक शख्स के हाथ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुम्हें डराए? और याद तो करो जब उसने तुमको कौमे नूह के बाद सरदार बनाया और डील डोल में तुमको फैलाओ ज्यादा दिया। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि निजात हासिल करो। नाज़रीन मोहतरम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम एक तवील अरसे तक अपने कौम को वाज़ो नसीहत करते रहे। कभी वो उन्हें अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमतों की याद दिलाते तो कभी अज़ाब इलाही से डराते थे, लेकिन वो बहरे और अंधे बने रहते थे। तारीख़ कुतुब में है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल 50 बरस या इससे भी ज्यादा का अरसा दरसो नसीहत में मसरूफ रहे। कौमे आद के 13 कबाइल में से लुकमान और खिलजान नामी कबाइल निहायत ताकतवर थे और उन्हें हुक्मरान की हैसियत हासिल थी। हजरत हूद ने जब दावत हक दी और कुफ्र और शिर्क छोड़कर एक अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाया तो लुकमान कबीले ने सख्त मुज़ाहमत की और हजरत हूद के दुश्मन हो गए। इसके बरस दूसरे कबीले खिलजान ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बातों पर गौर खोज किया और उनमें से अक्सर जल्द ही आपकी दावत को कबूल करके ईमान ले आए थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह हक पर गामजन करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर कौम ने उनकी दावत कबूल करने से इनकार कर दिया था। तो बिलाखिर उन्होंने बारगाहे इलाही में मदद के लिए दस्ते दुआ दराज किए, जिसे कुरान मुकद्दस ने इन अल्फाज में बयान किया है। तर्जुमा, नबी ने दुआ की कि ऐ परवरदिगार, उन्होंने मुझे झूठा कहा है पर तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह ने अपने नबी की फरियाद के जवाब में फरमाया, ऐ नबी,
یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی کو بھی ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو چکے تھے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو چکی تھی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک یوں ہی جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام بہت افسردہ اور پریشان رہتے۔ پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ و استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار مینہ برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو یہ گناہگار بن کر روح گردانی نہ کرنا۔ محترم دوستو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ عذاب الہی کے ابتدائی مراحل میں خشک سالی نے قوم عاد کی حالت ابتر کر دی۔ چنانچہ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و خوض شروع کر دیا۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ پچھلی قوموں کو جب کبھی کوئی مشکل آ گھرتی تو وہ اس سے نجات کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ کے آگے آہو زاری کرتے تھے۔ یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھی کہ اس ارض و سما میں ایک لافانی قوت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جب نبی اور رسول یہ بات کہتے تو ان کی عقل پر پردے پڑ جاتے تھے۔ قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر اندیکھے خدا کے سامنے فریاد کریں گے۔ چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل 70 افراد کا ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ پر قوم عمالیق کی حکمرانی تھی، جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا اور معاویہ کی والدہ قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی۔ ویسے بھی معاویہ بن بکر قوم عاد کی شان و شوکت سے بڑا مرعوب تھا، چنانچہ اس نے وفد کی بڑی خاطر مدارت کی اور اسے بڑے احترام سے اپنے ہاں ٹھہرایا تھا۔ اس وفد کے اندر 2 افراد ایسے تھے جو حضرت ہود علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ غالباً ان کا تعلق قبیلہ خلجان سے ہوگا۔ ان دونوں کے علاوہ باقی سب کافر اور بت پرست تھے۔ ناظرین محترم، تقریباً 1 ماہ تک یہ لوگ اپنے آنے کا مقصد فراموش کر کے عیش و عشرت اور شباب و شراب کی محافل میں مدہوش رہے۔ جب ان کا قیام طویل ہو گیا تو معاویہ بن بکر کو ان کے واپس جانے کی فکر لاحق ہوئی۔ کافی سوچ وچار کے بعد اس نے ناچنے گانے والیوں کے ذریعے چند اشعار کی صورت میں انہیں ان کے آنے کے مقصد کی یاد دہانی کروائی، جس پر وفد کو ہوش آیا۔ تاریخی کتب میں درج ہے کہ اس موقع پر وفد میں شامل ان 2 افراد نے پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کچھ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں اس پر ایمان لے آؤ، لیکن وہ ڈٹے رہے اور اپنی ضد نہ چھوڑی اور وہ ایمان نہ لائے۔ جب وہ وفد بیت اللہ شریف گیا اور بارش کی دعائیں مانگنی شروع کر دی، ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، جن میں ایک سفید تھا، دوسرا سیاہ تھا، تیسرا سرخ تھا۔ اس کے ساتھ ہی آسمانوں سے ندائے غیب آئی، اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو۔ چنانچہ وفد نے سوچ و بچار کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے پسند کیا، جس کے ساتھ ہی سرخ اور سفید ٹکڑے آسمان سے غائب ہوئے اور ابر سیاہ آہستہ آہستہ آسمان پر چھانے لگا، اور وہ لوگ اپنی دعا کی قبولیت پر بڑے خوش تھے اور سمجھتے تھے اب خشک سالی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ پوری قوم نے خوشیاں منانی شروع کر دی، لیکن حضرت ہود علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عذاب الہی ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہونے والا ہے۔ ناظرین محترم، حدیث شریف میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا؟
جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی، اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے اس کی خیر کا طالب ہوں، اور جو اس میں ہے اس کی خیر کا، اور جو تو نے اس میں شر رکھا ہے تو اس سے اور اس کے شر سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ناظرین محترم، قرآن مقدس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی، غاروں کے اندر، پہاڑوں کی گھاٹیوں، چوٹیوں، گھروں، محلات، قلعوں کے اندر سب کو فنا کر کے رکھ ڈالا۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کی گئی، اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی، پس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں اور مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان و زمین کے درمیان لے گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا، اور انہوں نے خطیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی تھی جہاں عذاب ان تک نہیں پہنچا اور وہ امن و سکون سے رہے تھے۔ علامہ طبری کی روایت ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر 150 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کو 50 برس کی عمر میں نبوت عطا کی گئی تھی۔ 50 برس تک قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، قوم کی ہلاکت کے بعد مزید 50 برس تک زندہ رہے اور اہل ایمان کو واعظ و نصیحت فرماتے رہے۔ قرآن کریم کی ایک سورت کا نام حضرت ہود کے نام پر رکھا گیا۔ قرآن پاک کے 11ویں پارے میں موجود یہ سورہ مبارکہ 130 آیات اور 10 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ ہود مکی ہے، یہ اس دور میں نازل ہوئی جب کفار مکہ کا ظلم و ستم اپنے عروج پر تھا۔ چنانچہ سورہ ہود میں ان پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے جو اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی تکذیب کر کے قہر الہی کا نشانہ بنی اور تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نمونہ بن گئی تھی۔ سورہ ہود میں 7 پیغمبروں کے قصص اور واقعات درج ہیں، لیکن اس سورت کو حضرت ہود کے نام سے منسوب کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے قصے اور قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کے کچھ بال سفید ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔